بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ایمان والو، کسی قوم، کسی جماعت، کسی فرد کا مذاق مت اڑاؤ. قریب یہ کہ ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو تم میں سے. ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ وہ عورت تم سے بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور تم میں سے کوئی کسی کے القاب نام بگاڑ کر کے مت. یہ بہت بڑا گناہ ہے، فسق ہے ایمان لانے کے بعد. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، جو شخص یہ گناہ کرے اور پھر توبہ نہ کرے وہ ظالموں میں سے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو بچو تم بہت سارے گمان سے، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور کسی کے کو مت لگاؤ. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کے غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے میں آپ سب کو دیگر ضروریات سے فارغ کر کے اللہ تعالیٰ اس بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے، چاہے وہ جس شکل اور جس صورت کا ہو، چاہے وہ جس طرح کا بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، عیبدار ہو، بغیر عیب کا ہو، لنگڑا ہو، بوڑھا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، جیسا بھی انسان ہے سب
کا پیدا کرنے والا مالک اللہ، کوئی خود اس دنیا میں اپنی مرضی سے پیدا ہو کر کے نہیں آیا۔ اگر اپنی مرضی سے کوئی پیدا ہوتا اور اپنی مرضی سے کوئی آتا تو سب بڑے خوبصورت ہوتے، اس لیے خوبصورتی لوگ پسند کرتے ہیں۔ سب لوگ بہت مالدار ہوتے، اس لیے مالداری کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ سب لوگ اعلیٰ شہر میں اور اعلیٰ بہت ہی عمدہ جگہوں پر آتے، اس لیے لوگ اچھی جگہ پسند کرتے ہیں۔ لیکن اپنی مرضی نہیں ہے، اس لیے بہت سارے لوگ فرق رکھتے ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کسی میں کوئی عائب ہے، کوئی بہت ہی لمبا ہے تو کوئی چھوٹا ناٹا پتلا ہے۔ الگ الگ شکل، الگ الگ روپ و رنگ میں انسان بستے ہیں۔ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، سب اللہ کے بندے ہیں، عورت ہو یا مرد ہو، سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے۔ جب سب اللہ کے بنائے ہوئے کوئی اپنی مرضی سے نہیں، تو ہر ایک انسان کی قدر کرنی چاہیے، ہر ایک انسان کے احترام کرنا چاہیے، ہر ایک انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ سارے کام کرنے سے عبادتیں اچھی ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ جب کوئی اللہ کی بندے اور اللہ کی مخلوقات سے محبت کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، تو قدرتی طور پر اس کے دل میں اللہ کی محبتوں کو ڈالتا ہے اور پھر اس کے لیے نیکی کے راستے آسان اور اچھا اور بہتر بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ ایسا ہے کہ عبادت تو بہت کرتے ہیں، نماز، روزے اور جو بھی تلاوت، ذکر، اذکار، خدمت دین سب اچھے کرتے ہیں، بہت اچھے کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان عبادتوں کے اثرات ہماری زندگی میں مرتب نہیں ہوتے۔ اور وہ کمی کیا ہوتی ہے؟ عبادت کرنے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں اس لیے عبادت کر رہا ہوں، وہ سامنے والا آدمی عبادت نہیں کر رہا ہے تو وہ ہم سے کم درجے کا ہے، ہم اس سے عبادت کرنے کی وجہ سے ہم بہتر ہیں۔ یہاں عبادت کی وہ روح اور وہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے سوچنے اور کرنے کا حکم نہیں دیا۔ کبھی ایک آدمی زکوٰۃ، صدقات، خیرات ادا کرتا ہے، لیکن اپنے دل میں کبھی وہ یہ بیٹھاتا ہے کہ نہیں میں بہتر ہوں، آدمی مال رکھتے ہوئے بھی نہیں دے رہا ہے تو اس سے میں بہتر ہوں۔ یہ بہتری کا سوچ جس آدمی نے پیدا کر لیا، اس کی عبادت کی روح نکل جاتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی اچھا کپڑا پہنا، وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہوں، میرے پاس اچھے قیمتی لباس ہیں، اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ اس کے دل میں یہ تکبر، یہ غرور نے اس کی درجات اور اللہ کی نظر سے گرا دیا۔ اس لیے عبادت آدمی ضرور کرے لیکن دوسروں کو حقیر سمجھ کر کے نہیں، نیکی آدمی ضرور کرے لیکن دوسرے کو گناہ سمجھ کر کے نہیں، صدقہ خیرات انسان ضرور کرے لیکن دوسروں سے اپنے کو بہتر اور بڑا سمجھ کر کے نہیں۔ عبادت تنہائی میں ہو یا اجتماعی ہو ضرور کرے لیکن کبھی بھی اپنی عبادت پر غرور اور ناز نہ۔ یہ ساری چیزیں انسان کو کبھی اللہ کی نظروں سے گرا دیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تم کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو تم ذلیل نہ سمجھو، کیوں ہو سکتا ہے وہ میرے نزدیک بہت اچھا ہو، تم کو اس کی خبر نہیں ہے، تمہیں اس سے عطا پتہ نہیں ہے، تم ظاہر کو جانتے ہو، باطن اور دل کو بھی جانتے ہو۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی جس کو تم حقیر سمجھتے ہو، جس کا تم مذاق اڑاتے ہو، جس کو تم ذلیل کرتے ہو، جس کو تم اچھا نہیں سمجھتے ہو، وہ میرے نزدیک بہت بہتر ہے، وہ میرے نزدیک اچھا ہے، میری نظر میں وہ بہت پسندیدہ ہے، تمہیں اس کی خبر نہیں ہے۔
لہذا تم بلا وجہ اس کو خراب سمجھ کر کے اپنی آخرت برباد کرتے ہو. اس لیے لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. مردوں کے لیے حکم اللہ نے الگ دیا، عورتوں کے لیے بھی الگ حکم. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. اے عورتوں، تم کسی عورت کی مذاق مت کرو، اس کو حقیر نہ سمجھو، اس کو ذلیل مت کرو، اس کو کمتر نہ سمجھو. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے نزدیک بہت ہی بہتر ہو تم سے. تم اپنی ظاہری دولت، ظاہری حسن، ظاہری وجاہت، ظاہری حسب و نسب، خاندان کی بنیاد پر تم اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہی ہو، لیکن وہ اللہ کے نزدیک شاید کسی نیکی کی بنیاد میں اچھا ہو. لہذا یہ تمہارا یہ سوچ، یہ تمہارا سمجھنا یہ نہایت ہی غلط ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے وہ گناہ جو معاشرتی اعتبار سے ہوتا ہے اور جو برسوں کی عبادت کبھی کبھی ضائع ہو جاتے ہیں، اس سے اللہ رب العالمین روکتا ہے. تیسرا حکم اللہ رب العالمین دیا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. تم کسی کے نام اور اس کے پیشے یا اس کے کسی غیر غلط القاب سے مت پوچھو، مت یاد کرو. مثال کے طور پر ایک آدمی بہت بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے، بہت اچھی کمپنی میں کام کرتا ہے، اعلیٰ عہدے پر ہے، لیکن ایک آدمی پنچر ڈالتا ہے سڑک پر بیٹھ کر. ایک ایمان والا ہے، وہ پھٹے پرانے کپڑے، بیگ، جوتے سلتا ہے. لہذا اس اونچے عہدے والے کو حق نہیں کہ اس کو حقیر سمجھ کر کے اس کا نام غلط لے اور اس کو اس طرح نہ پکارے کہ اے پنچر ڈالنے والا ادھر آؤ. نہ، اے یہ پیشہ کرنے والا یہ ادھر آؤ، اے کالا ادھر آؤ، اے لولہا ادھر آؤ، اے لنگڑا ادھر آؤ، اے ناٹا ادھر آؤ. نہیں، اللہ منع فرمائے. یہ بنانا میرا ہے کام، میں نے بنایا اس کو. لنگڑا، تمہیں حق نہیں کہ میرے اس بندے کو تم توہین کر دو. میں نے اس کو پیشہ یہ دیا ہے اس کی مقدر میں، تمہیں حق نہیں کہ اس کے پیشے سے تم اس کو ذلیل کرو. میں نے اس کو روزی اور اس کے نظام کو میں بنایا، اس لیے تم اس کو حقیر سمجھ کر کے اپنے اوپر فخر کر کے اس کے نام القاب مت بگاڑو. وَلَا تَلْمِزُوا. کیوں؟ یہ سخت بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے. اس لیے پیشے سے کسی کو نہیں پکارنا چاہیے. کسی کی روزی روٹی کی جس سے اس کے تعلق ہے اس نام سے کبھی بھی نہیں پکارنا چاہیے. اللہ منع فرما رہا ہے. ایک ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، فسق ہے، فجور ہے، گناہ. آج معاشرے میں ان ساری چیزوں کی بہت چلن ہے. ہر ایک آدمی ایک دوسرے کے ناموں کو بگاڑ کر کے پکارنا، اس کے کم تر پیشے کو اس کو ظاہر کرنا، یہ فلاں آدمی ہے. جبکہ اللہ کا نظام یہ میری ماں بہنوں، ہر ایک آدمی کی ضرورت مند ہوتا ہے. اللہ نے دنیا کا سسٹم ایسے ہی بنایا ہے. اگر یہ سسٹم نہیں ہوتا تو دنیا کے کام چلتے نہیں. لہٰذا ایک آدمی اگر 50 لاکھ کی کار پر یا 1 کروڑ کی کار پر جا رہا ہے سڑک پر، خدا نخواستہ اس کی گاڑی پنچر ہو جائے، اس کے ٹائر پنچر ہو جائے، تو ہاسپٹل میں لے کے کار نہیں آئے گا. وہ ڈاکٹر صاحب کو نہیں کہے گا کہ آپ بہت پڑھے لکھے، میرے پنچر کو ٹھیک کر دیجیے. وہ انجینئر صاحب کے پاس نہیں آئے گا کہ آپ اس کو ٹھیک کر دیجیے، بلکہ وہ تلاش کرے گا کوئی سڑک کے کنارے پنچر ڈالنے والا ہو تو اس کے پاس میں جاؤں اور وہ میری گاڑی کو ٹھیک کر دے. پتہ چلا کہ اللہ نے اس کو بھی ایک ضرورت ہی کے لیے بنایا ہے. اللہ نے اس کو یہ پیشہ ضرورت ہی کے لیے دیا ہے تاکہ یہ بڑوں کی کام اور خدمت کرے، اس کی ضرورت کو پوری کرے. لہذا حق نہیں ہے کہ کسی کو پیشے سے اس کو غلط سمجھ کر کے یاد کرنا اور اس کے پیشے سے اس کی خدمت سے اس کو حقیر سمجھنا. ایک آدمی صفائی کا کام کرتا ہے، سڑکوں کا کرتا ہے، نالیوں کا کام کرتا ہے، اس کے پیشے سے، اس کے نام سے، اس کے کام سے نہیں اس کو پکارنا چاہیے. کیوں؟ وہ بھی ایک تمہاری خدمت کر رہا ہے. ایک آدمی بڑے دولت مند ہے، ایک عورت بہت ہی حسب و نسب اور دولت مند عورت ہے، اس کے پاس میں ساری دنیا کی آسائش ہے،
لیکن وہ خود اپنے گھر کے کام نہیں کر سکتی ہے، نالیاں صاف نہیں کر سکتی، بیت الخلاء صاف نہیں کر سکتی ہے، لہذا اس کو ضرورت پڑے گی غریب عورت کی جو اس کے گھر کی صفائی کرے۔ اگر یہ غریب نہیں ہوتی، یہ صفائی کرنے والی نہیں ہوتی، یا یہ صفائی کرنے والا، سڑکوں پہ جھاڑو لگانے والا، نالیوں کو پاک کرنے والا اگر یہ مرد نہیں ہوتے تو اس مالدار کے لیے زندگی گندی ہوتی، اس کو راحت اور سکون نہیں ملتا۔ پتہ چلا یہ بھی اس کی ضرورت ہے، اور اللہ نے اسی لیے اس کو غریب بنایا ہے، اللہ نے اسی لیے اس کو اس پیشے سے اس کو لگایا ہے تاکہ ہمارے کچھ ایسے بندے ان کی تم خدمت کرو۔ پتہ چلا کہ کسی کے نام کو بگاڑ کر کے نہیں پکارنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ چھوٹے پیشے اور چھوٹی تجارت کرنے والوں کی بڑی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ آپ اسی لیے کبھی کبھی مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے تھے، اور مدینہ کے بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے تھے، کون کیا پیشہ کر رہا ہے، سب کو دعائیں، ملاقاتیں۔ ایک موقع پر آپ ایک ایسے صحابی کے پاس پہنچتے ہیں جو جوتے سلتے تھے، چپلیں سلتے تھے، وہ ہاتھوں سے چمڑوں کو رگڑ رگڑ کر کے نرم کرتے تھے، اس میں پالش کرتے تھے، اس کو سیدھا کرتے تھے، کٹے ہوئے کو اس کو ٹاپتے تھے، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کھرگرا اور اس کے چمڑے کے کیفیت بدل گئی تھی، ہاتھ ہتھیلی بہت سخت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اپنے نبوت کے ہاتھ سے بہت ملتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے اس کو رگڑ رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے اس حلال روزی کی محنت اور یہ ہاتھ پر اللہ نے ہمیشہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ میری ماں بہنوں، آج ہماری عبادتوں کے ایک اثر نہیں ہوتا ہے، پورے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اثر نہیں ہوتا ہے، پورے مہینے قرآن کی تلاوت کے بعد اثر نہیں ہوتا ہے، ذکر و اذکار کرنے کے بعد اثر نہیں ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ سے اس کے مال میں اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی خاص ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں پر، اپنے حالات پر ذرا کچھ کبر اور تکبر اور انا کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو اپنے سے بہتر سمجھ لیتے ہیں۔ اس بنیاد پر کبھی کبھی عبادت کی روح نکل جاتی ہے، اس بنیاد پر میں کبھی کبھی عبادت کی روح کو اللہ ختم کر دیتا ہے، اور ایسے لوگ اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ انسان قدر کرے دوسرے کی، ایک مرد کی قدر کرے، ایک عورت کی قدر کرے، کسی کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھے، اس کے پیشے سے کبھی کسی کو برا بھلا نہ سمجھے، کمتر نہ سمجھے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کسی گفتگو اور کسی مشورے کی بات میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باری باری سب سے رائے لے رہے تھے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی، حضرت عمر بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ بھی ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ آپ سب سے پوچھتے ہیں، حضرت عمر کی الگ رائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی الگ رائے۔ پوچھتے پوچھتے جب حضرت بلال سے بھی آپ نے پوچھا، اے بلال تمہاری اس میں کیا رائے؟ یہی مجلس کے آداب میں، یہی ایک خوبصورت ماحول اور خوبصورت ادب کا تقاضا بھی ہے کہ اگر مجلس میں سب لوگ ہو تو سب سے رائے لو، یہ نہ سمجھو کہ یہ چھوٹا ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ نہ سمجھو کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل پر کوئی خیر کی بات ڈال دے اور اس کی زبان سے نکال دے، وہ بہتر ہو جائے۔ آج یہ طریقہ ہے، لوگ مشورہ تو ضرور کرتے ہیں لیکن وہ چن چن کر کے مشورہ کرتے ہیں۔ اس کا درجہ کم ہے، اس سے کیا مشورہ لیں، اس کا وقت کم لگا ہے، اس سے کیا مشورہ لیں، یہ اس میں جڑا نہیں، اس سے کیا مشورہ لیں گے۔ اسی طرح گھر میں ماں بہنوں کی بھی یہ حالت ہے، اس سے ہم کیا مشورہ لیں گے، ساس سمجھتی بہو سے کیا مشورہ لیں گے۔ بہو کبھی پڑھی لکھی ہوتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر ساس ان پڑھ ہو، پڑھی لکھی نہ ہو، تو پڑھی لکھی بہو یہ سمجھتی ہے کہ ہم اسے ان پڑھ اور جاہل ساس سے ہم کیا لیں گے مشورہ۔ نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین دل پر کبھی کوئی خیر کی بات ڈال دے، اس لیے سب سے رائے لینی چاہیے۔ رائے سب کی لینے کے بعد اللہ اس میں خیر ڈالتا ہے۔
یہ فرق کرنا ایک ایمان والے کی شان نہیں، ایمان والے کے کام نہیں ہے، اسی لیے عبادتوں کی روح نکل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیتے ہیں۔ حضرت بلال نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے خلاف انہوں نے مشورہ دیا، ان کی بات سے ذرا ایک الگ ہٹ کر کے مشورہ دیا، رائے اپنی رکھی، اللہ کے رسول سنے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور غصے پر آپ نے یوں فرمایا، کہا اے کالا بلال ذرا ہٹ، میری بات پر تجھے بولنے کا حق نہیں، اس طرح کے جملے انہوں نے استعمال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، عمر تیرے سینے سے جہالت کی بو ابھی نہیں گئی ہے، ابھی تک تیرے سینے سے ذرا جہالت کی بو آ رہی ہے۔ ایسا سمجھنا ایک جاہل کا کام، ایسا سمجھنا ایک بہت ہی متکبر کا کام، ایسا سمجھنا کسی کے لیے ایک بہت ہی کبر کی بات ہے، تمہارے لیے مناسب نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، اتنا کہنا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلملا گئے، حضرت بلال وہاں سے نکل گئے، پیچھے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، آگے آگے حضرت بلال جا رہے ہیں، جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں بلال مجھے معاف کر دو، بلال مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ آج عبادتیں ہو رہی لیکن سینہ تو بہت ہی گندگیوں سے بھر کر کے ہے۔ آج تو تہجد بھی ہو رہی ہے لیکن سینے میں نفرتوں کے ساتھ، آج دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں لیکن کتنوں کو دل دکھا کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ پہلے اللہ کے بندوں سے معافی مانگیے جن کے دل آپ نے دکھایا ہے، جن کو آپ نے تکلیفیں پہنچائی ہیں، چاہے وہ جس لائن سے ہو، اگر گھر کے کسی فرد کا آپ دل دکھا دیا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو فوراً پہلے وہاں معافی تلافی ہو، تب رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیے، اس میں اثر ہے، اس میں کمال ہے، اس میں محبوبیت ہے، اس میں مقبولیت ہے۔ اگر نفرتوں کے ساتھ میں اگر دعائیں کی جائیں، دلوں میں قدورت رکھ کر کے اگر دعائیں کی جائیں، دلوں میں ایک دوسرے کے بغض رکھ کر کے اگر سجدے کیے جائیں، تو یاد رکھو میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں، ایسی دعا ایسے سجدوں سے اللہ خوش نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے۔ اس لیے آج گھر گھر کی حال یہ ہے، فرد فرد کی حال یہ ہے، نفرتوں کے ساتھ ہماری عبادت، نفرتوں کے ساتھ ہماری تلاوت، نفرتوں کے ساتھ دعائیں، آپ بیٹے سے نفرت، ساس بہو کی نفرت، آپس میں عورتوں کی نفرتیں، پڑوسی کی نفرتیں، اونچ نیچ کی کیفیت، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے نہ رمضان المبارک کے روزے ہمیں اثر کرتا ہے، نہ تہجد کے سجدے ہمیں اثر کرتا ہے، نہ کسی اللہ والوں کی دعائیں ہمیں اثر پہنچاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے دلوں کو پاک رکھنا۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی کسی کو دکھایا ہے دل، اس سے معافی مانگ لو جلدی سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے گناہ میرا رب جلدی معاف کر دے، آپ چاہتی ہیں کہ ہمارے رمضان المبارک میں اللہ ہمارے توبہ کو قبول کر لے، تو پہلے اللہ کے بندوں سے معافی تلافی جلدی سے کر لیجیے، دیر مت کیجیے، اس کو قبر تک مت لے جائیے، اس کو محشر تک مت لے جائیے، اس کو موت تک مت لے جائیے، بلکہ پہلے پہر معاف کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میرا رب میرے گناہوں کو فوراً معاف کر دے، آپ چاہتی ہیں کہ ہمارے توبہ کو فوراً اللہ قبول کر لے، آپ چاہتی ہیں کہ ہمارے روزے کے اثرات فوراً ہم پر اللہ اثر فرما دے، تو ظاہر ہے کہ آپ بھی جلدی سے کسی کو معاف کیجیے، جلدی سے معاف کیجیے، دیر مت کیجیے، اس میں وقت نہیں لگائیے۔ وقت لگانے میں بہت شیطان کام کر جاتا ہے، بہت ساری نفرتیں اور پیدا کر دیتا ہے، دوریاں اور پیدا کر دیتا ہے۔ شیطان دل میں اس کی نفرتیں بیٹھا بیٹھا کر کے اس کو عبادتوں سے دور، ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو پکڑتے اور کہتے ہیں عمر مجھے بلال مجھے معاف کر دو، معاف کر دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بھائی عمر میں نے اسی وقت معاف کر دیا، دیر نہیں کیا۔ وہ ہے فطری چیز ہے، میرے دل میں آپ کی بات سے ذرا ٹھیس پہنچی، صدمہ ہوا، آپ نے کہا
لیکن میں تو معاف کرنے میں دیر ہی نہیں کیا، اسی وقت کر دیا، اس لیے کہ اگر زیادہ ہم اس کو رکھتے دل میں تو شیطان پھر مجھے اور بدزنی پیدا کرتا۔ بے شک دیکھا تم کو عمر نے ایسا کہہ دیا، دیکھو تم نے ایسا کہہ دیا، تم نے، اس لیے میں نے فوراً معاف کر دیا۔ آج ساس بہو سے نفرت رکھ کر کے وہ دعا کرے گی، کیا فائدہ ہے؟ بہو اپنے دلوں میں ساس کی ناقدری، اپنے ہمجولی لوگوں کی ناقدری، اپنے گھر کی عورتوں سے نفرت، محلے سے نفرت، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو کہاں سے وہ اثر ہوگا؟ بے شک اسی لیے آج ہم لوگ عبادت خوب کرتے ہیں، عبادت میں کوئی کمی نہیں ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ بے شک بے اس شک کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، ہم کو جس طرح عبادت کرنی چاہیے تھی، جس طرح سے ہم کو اللہ سے محبت کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، جس طرح سے ہم کو رسول اللہ کی سنت کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، جس ادب و احترام کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، جس وضع و کیفیت کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، جس عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات نہیں ہوتے ہیں، اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ اس لیے دیکھ لیجیے گا، رمضان کے گزرنے کے بعد میں پھر وہیں ہم پہنچ جاتے ہیں، نہ پھر نماز کا خیال ہے، نہ تلاوت کا خیال ہے۔ ابھی تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ مت بولو، رمضان کا مہینہ ہے۔ کیا شاندار جملے لوگ بولتے ہیں، غیبت مت کرو بھی، رمضان کا مہینہ ہے۔ ایسا کہنا بھی گناہ ہے، اللہ اکبر، ایسا کہنا بھی گناہ ہے۔ کیوں؟ یہ آدمی صرف رمضان کے لیے جھوٹ کو غلط سمجھتا ہے، رمضان کے بعد جائز سمجھتا ہے، جبکہ اللہ نے جھوٹ ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے۔ بے شک یہ آدمی کہہ رہا ہے، یہ عورت کہہ رہی کہ ابھی غیبت مت کرو، اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، تو کیا رمضان کے بعد غیبت جائز ہے؟ ایسا کہنا بھی گناہ ہے۔ لہذا رمضان کے بعد میں ہماری عبادتوں کے ہم پر، ہماری زندگی پر اثر انداز نہ ہونا، اس کی خاص علامت ہے۔ جیسی ان کو عبادت کرنی تھی، دل کو پاک کر کے، توبہ کر کے، اللہ سے محبت کے ساتھ، رسول اللہ کی سنتوں کے ساتھ، اور اللہ کے رسول کی احکامات کے مطابق، وہ ہم نہیں کی۔ کچھ دکھانے میں کر دیا، کچھ شوق میں کر دیا، کچھ موسم کا لحاظ کر کے کر دیا، رمضان کا موسم ہے کر لو، دیکھا دو کر لو۔ اس نظریے سے جب ہماری عبادتیں ہوتی تو اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ اس لیے دلوں کو پاک کیجیے، دلوں میں اللہ کی محبت کو ڈالیے۔ چھوٹی عبادت بھی اللہ قبول فرما کر کے مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اس لیے زیادہ دین اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں کسی کی نفرتیں بھر کر کے عبادت مت کیجیے، اس کو قبر تک مت لے جائیے، اس کو میدان محشر تک نہ لے جائیے، اس کو کفن تک کے نہ لے جائیے، اس کو جنازے کے کھاٹ تک نہ لے جائیے، بلکہ اس کو پہلے۔ اسی لیے علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں، جو جتنی جلدی کسی کو معاف کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ جلدی عرش کا مالک اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بھائی عمر، میں نے کبھی معاف کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بلال، تم نے تو معاف کیا، لیکن میں اس معافی کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا، عمر تیرے سینے میں جہالت کی بو ابھی آ رہی ہے۔ دیکھو بلال، میں لیٹ جاتا ہوں زمین پر، اور تم اپنے پیر سے میرے سینے کو دباؤ۔ وہ عمر جس کی جنت کی بشارت ہے اس دھرتی پر، جس کو اللہ کے رسول نے مانگ مانگ کر کے اللہ سے دیا، اللہ عمر کو دے دے، اسلام کی تقویت ہو جائے گی۔ اس عمر کی شان جس سے کفر لرز جاتا تھا، اس عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ۔ وہ عمر کیا کہہ رہے ہیں بلال غلام سے، اے بلال، میں زمین پر لیٹ جاتا ہوں، میرے سینے پر تم اپنا پیر رکھو اور دباؤ، تاکہ وہ جہالت کی جو بدبو کہا گیا ہے، جو بو کہا گیا ہے، وہ ذرا صاف ہو جائے، تاکہ پھر عمر کے دل میں ایسی بات کبھی نہ پیدا ہو۔ میری ماں بہنوں، آج ہماری عبادتیں ضرور ہیں، آپ ماشاءاللہ خوب عبادت کر رہی ہیں، آپ ذکر کر رہی ہیں، تلاوت کر رہی ہیں، سحری افطار میں خدمتیں کر رہی ہیں، لیکن کبھی جھانک کر کے اپنے دلوں کو دیکھیے، کہیں نفرت تو نہیں ہے کسی کا؟ اگر ہے تو پھر بہت جلدی اس کو معاف کیجیے۔ وقت معافی کا آ گیا ہے۔ اللہ دل کو دیکھتا ہے، لباس کو نہیں دیکھتا ہے۔
اللہ دل کو دیکھتا ہے، کپڑے کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ دل کو دیکھتا ہے، خاندان کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ دل کو دیکھتا ہے، تعلیم کی ڈگریوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ دل کو دیکھتا ہے، عالم اور مفتی کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ دل کو دیکھتا ہے، وقت لگانے کو نہیں دیکھتا کہ کتنا وقت لگا کر کیا ہے۔ اللہ دل کو دیکھتا، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ کہاں ہے اس وقت میں اور کیا کہہ رہا ہے، نہیں دیکھتا وہ، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ دل میں اس کا میری محبت کتنی ہے، اس کے دل میں کتنا قدرداں ہوں، یہ مجھے کیا گمان مجھ سے رکھتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے یا برا گمان رکھتا ہے۔ آج ہم لوگ اللہ سے بھی بدگمانی رکھتے ہیں، دے دیا تو اللہ بہت اچھا ہے اور ذرا روک دیا تو اللہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے آج۔ دے دیا تو اللہ بہت اچھا، نہیں دیا تو اللہ ٹھیک نہیں، میری مرضی میری دنیا مل گئی تو اللہ بہت اچھا، میری مرضی کے مطابق دنیا نہیں ملی تو اللہ اچھا نہیں۔ واہ! اسی لیے علماء بزرگان دین کہتے ہیں ارے دنیا بھی مانگنا ہے تو ایسا مانگو کہ اللہ تو اپنی مرضی سے مجھے دنیا دیجیے۔ ہم کو کیا پتا ہے کہ دنیا کیسی ہوگی، دولت کیسی ہوگی، کل کیسا ہوگا، کیا ہوگا، اللہ کو سب معلوم ہے، کل کیا ہوگا، دولت کیا ہوگی، مالداری کیا ہوگی۔ اسی لیے مانگو دنیا تو اللہ تو اپنی مرضی سے مجھے دنیا دیجیے، میری مرضی سے نہیں۔ جب اللہ اپنی مرضی سے کسی کو دنیا دیتا ہے تو اس کو نیک بناتا ہے، اس کو تہجد گزار بھی بناتا ہے، اس کو صوم و صلاۃ کا پابند بھی بناتا ہے، اس کو تلاوت قرآن کی عادت بھی دے دیتا ہے، اس کو زبان کی سچائی بھی دے دیتا ہے۔ اس لیے اللہ اپنی مرضی سے دیا، اور جب ہم اپنی مرضی سے مانگتے ہیں اور اپنی مرضی سے پھر مالداری اور دولت استعمال کرتے ہیں تو زبان جھوٹ بھی بولتی ہے، دولت سے حرام کاری بھی ہوتی ہے، بدکاریاں بھی ہوتی ہے، فضول کام بھی ہوتے ہیں، دین کے خلاف کام ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے مالدار اس دنیا میں آئے، اپنا ایک سکہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں، یہ کیا، یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ اس لیے دیر مت کیجیے، معافی مانگو، معاف کرنے میں مت دیر کیجیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی عمر معاف کر دیا، اب یہ کام ہرگز میں نہیں کروں گا۔ پوری دنیا والوں کو حضرت عمر حضرت بلال رضی اللہ عنہ دونوں پیغام دے دیے کہ تم ایسے ہی بھائی بھائی بن کر کے رہنا، اسی محبت کے ساتھ رہنا، کالے گورے میں فرق نہیں کرنا، امیری غریبی میں فرق نہیں کرنا، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ نیکی اور گناہوں میں بھی فرق نہیں کرنا، گناہ سے نفرت کیجیے، گنہگار سے نفرت مت کیجیے۔ ہو سکتا ہے کسی رات اٹھ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا جائے، کل ہم نے اس سے نفرت کیا تھا، اس سے نفرت دلوں میں بھر رکھا ہے ہم نے، لیکن ایک بولی اللہ کو بولا اور اللہ پسند کر لیا تو اس کی بخشش ہو گئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طواف فرما رہے ہیں، بیت اللہ شریف کی طواف کر رہے ہیں، پھر ایک دیہاتی سیدھا سادہ پرانے کپڑے میں وہ بھی طواف کر رہا ہے، دعائیں بھی نہیں آتی اس کو، طواف کے اس کے دعائیں بھی یاد نہیں آتی ہیں، اور کچھ بولنا بھی نہیں جانتا ہے، سیدھا صرف اتنا جانتا ہے میرا اللہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ بس اس کے دل میں یہ آ جائے کہ میرا رب ہے وہ اور میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی بندی ہوں، یہ رشتہ بہت مضبوط ہے، یہی رشتہ سب سے بڑا مضبوط ہے۔ اس دن اپنے رب کو رب سمجھ لیں گے اور ہم اس کے بندے سمجھ لیں گے، اس کی بندیاں سمجھ لیں گے۔ یاد رکھیے یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ کاٹ نہیں سکتا۔ اور جب ہم دکان کو رب سمجھیں گے، ہم کسی آفیسر کو سمجھیں گے، کسی گھر کے خاندان بڑے کو رب سمجھ لیں گے، کسی اپنے دوست کو رب سمجھ لیں گے، اس کی مرضی پر چلیں گے تو رب کا رشتہ کٹ جاتا ہے، انسانوں سے جڑ جاتا ہے جو گمراہی اور ضلالت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے گنہگار سے نفرت نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام بھی طواف کر رہے اور وہ دیہاتی بھی طواف کر رہے، دعائیں نہیں آتی تو کیا بولتا ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، سنا ہے کہ تو میرا حساب کتاب لے گا، سنا ہے کہ تو حساب کتاب لے گا میرا، میں اس لائق نہیں ہوں تو میں حساب دے سکتا ہوں۔ کیا دے دیں گے حساب میری ماں بہنوں اللہ کے سامنے؟ ایک دن کا ایک پانی کا پینا اور پانی کا نکلنے کا حساب بھی ہم لوگ نہیں دے سکتے اللہ کے سامنے۔
اس کی قیمت بڑی ہے. ایک دن جو اللہ کھلا دیتا ہے اس کی بھی قیمت ہم لوگ اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہیں. ایک دن جو اللہ مجھے مسکرانے کی توفیق دے دیتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو آپ کو مسکرا کر کے خوشی منا دیتا ہے، اس نعمت کا بھی کوئی حساب نہیں دے سکتا اللہ. آج لوگ بہت ہی آسانی سے کہہ دیتے ہیں چل کے دے لیں گے، اللہ کو حساب تمہیں نہیں دیں گے. بیوی شوہر سے کہتی ہے تمہیں کیا حساب دیں گے، اللہ کو دے دیں گے. شوہر کیا کہتا ہے کہ تجھے کیا مانوں، تیری بات کیا مانوں، تیرے سامنے کیا حساب پیش کروں، میں اللہ کو پیش کر دوں گا. تاجر گاہکوں سے کہتا ہے کہ تجھے کیا حساب دوں گا، میں اللہ کو دے دوں گا. گاہک تاجر سے کہتا ہے لے کر کے نہیں تجھے دوں گا، حساب وہاں دے دوں گا. اتنا آسان نہیں ہے. وہ دیہاتی یہ کہہ رہا ہے، یہ عرض یہ کر رہا ہوں میری ماں بہنوں، کپڑا اللہ نہیں دیکھتا، خاندان نہیں دیکھتا، چہرہ نہیں دیکھتا ہے، حسن و جمال نہیں دیکھتا ہے، زینتیں نہیں دیکھتا ہے، مقام بھی نہیں دیکھتا ہے. یہ مہینہ رمضان کا ہے، یہ مسجد میں ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ صرف دل کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے. دیہاتی کہہ رہے اللہ تو حساب لے گا، میں حساب نہیں دے سکتا ہوں. اور اگر آپ حساب لیں گے تو میں بھی آپ کا حساب لوں گا. یہ موٹی زبان پر نہیں جانتا وہ، اس لیے کہہ رہا ہے اگر آپ حساب لیں گے تو میں بھی آپ کا حساب لوں گا. یہی کہہ کے طواف کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے. اللہ کے رسول سن رہے ہیں، بیچ میں کہیں نہیں ٹوکو، نہیں ٹوکے، کرنے دو. محبت میں اللہ سے پکار رہا ہے نا. بے شک. اور جب محبت میں کوئی آدمی خراب بات بھی کہہ دیتا ہے تو محبوب کو اچھے ہی لگتے ہیں. بے شک. اور اگر نفرت ہو دل میں تو ماں باپ اچھی بات بھی کر دے تو اولاد کو نفرت ہی لگتا ہے. آج ہے نا بچوں کو ماں باپ سمجھاتے، دنیا میں ماں باپ سے زیادہ ہمدرد اور کوئی نہیں ہے. لیکن وہ سب سمجھاتے ہیں، وہ جب گناہوں سے ٹوکتے ہیں، بری عادتوں سے ٹوکتے ہیں تو ماں باپ سے لوگ کہتے ہیں تو کیا جانتی ہو، تم کیا سمجھتے ہو، جھڑک دیتے ہیں. اللہ رب العالمین سے اگر محبت ہو تو اللہ موٹی چھوٹی باتوں کو بھی پسند کرتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر حساب لیں گے ایسے تو میں حساب دینے کے لائق نہیں ہوں، اب دے بھی نہیں سکتا ہوں، لیکن اگر لیں گے آپ تو میں بھی آپ کا حساب لے لوں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں طواف مکمل دونوں کے ہوتے ہیں. نبی بھی طواف مکمل کرتے ہیں اور وہ دیہاتی بھی طواف مکمل کر لیتا ہے. ایک کنارے کھڑا نبی پاک علیہ السلام اس کو بلاتے ہیں، آپ ادھر آؤ، آؤ ادھر. کیا کہہ رہا تھا تو؟ اللہ کا تو حساب لے گا. بڑے بڑے انبیاء اور رسول کو بھی رب کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں ہوگی. کیا آدم، کیا عیسیٰ، کیا موسیٰ، کیا ابراہیم، کیا اسماعیل، کیا داؤد، کیا سلیمان، یہاں تک کہ محمد کو بھی رب کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوگی. کیا میرا رب مجھ سے سوال کر لے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا آپ سفارش کیجئے تو کہیں گے نہ، میں نے اپنی مرضی سے جنت میں کھا لیا تھا وہ درخت کا پھل، اللہ آج حساب میرا لیا تو میں دے نہیں سکتا ہوں. عیسیٰ روح اللہ سے کہا جائے گا آپ ذرا حساب کتاب کے لیے سفارش کر دیجئے، حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہ، میں نے بد دعا کر دی تھی اپنی قوم کے لیے، آج اگر اللہ حساب پوچھا تو جواب نہیں دے سکتا. موسیٰ آؤ تو بڑا جلیل القدر نبی ہے، ذرا تو سفارش کر دے حساب کتاب کے لیے. حضرت موسیٰ کہیں گے اس وقت میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں اور کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے ایک آدمی کو ناحق قتل کر دیا تھا. اگرچہ اللہ نے معاف کر دیا، مجھے پھر بھی ڈر رہا ہوں اگر آج پوچھ لیا اللہ تو کیا جواب. میری ماں بہنوں، حساب بہت مشکل ہے. دل کو پاک کر لیجئے، صاف کر لیجئے، معاف کر دیجئے اپنے چھوٹوں کو، معاف کر دیجئے اپنے بڑوں کو، معاف کر دیجئے اپنے قریبوں کو. عاجز بن جائیے، ندامت کے آنسو بہا لیجئے، اللہ سے لو لگا لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے حساب لوگے تم، کیا لوگے حساب، کیا دیا ہے تو نے اللہ کو جو حساب لے گا. حساب تو وہ لیتا ہے جو کچھ دیتا ہے، بغیر لیے دیے حساب کتاب. محبت ہو تو ایسی محبت. آج اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے دلوں میں بھی ایسی محبت نہیں ہے جو محبت کل کے ایک بدو اور ایک دیہاتی میں محبت تھی. ارے کچھ دیا ہے اللہ کو جو حساب لے گا. اللہ نے تو ہم سب کو بہت کچھ دیا ہے، زندگی دی ہم سب کو،
جوانی دی ہم سب کو، بڑھاپا دیا ہم سب کو، آنکھیں دی، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے کان دیا، بولنے کے لیے زبان دیا، کھانے کے لیے ہزاروں نعمتیں عطا کیا، چلنے کے لیے پاؤں دیا، بیوی بچوں کی نعمتیں دیا، گھر بار سنسار دیا. یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اللہ حق رکھتا ہے حساب لینے کا. لیکن ہم لوگ کیا دیے؟ اگر کوئی کہے گا کہ ہم نے نماز دیا یہ شکر ہے، کچھ نہیں دیا اللہ کو. اللہ جو دیا اس کا شکر ادا کر دیا بس. روزہ شکر، حج شکر، زکوٰۃ مال کا شکر. پھر دیا کیا اللہ ہے کیا خزانے میں؟ کیسے تم حساب لے گا؟ کہا کہ لوں گا نبی، جب اللہ میرا حساب لے گا تو میں لوں گا. حیاتی بھی محبت میں آ کر کے کہہ رہا ہے لوں گا جب وہ حساب لے گا. لے لے گا. کیا حساب لوں گا؟ کہا کہ حساب یہ لوں گا جب میرا رب میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اپنے رب کی بخشش کا حساب لوں گا، اس کی رحمت کا حساب لوں گا. میرے گناہ سے تو اس کی رحمت زیادہ ہے، اس کی بخشش زیادہ ہے. ہم گناہ کر لیے، ہمارے گناہ کی کمزوری ہے، ہم کر لیے. اللہ میرے گناہ کا حساب لے گا تو میں اپنے رب کا حساب لوں گا. تو مجھے کتنا بخشا، تیری رحمت سے مجھے کیا بخشش ملی ہے؟ تیری رحمت تو بہت زیادہ ہے میرا رب، تو اپنا حساب دے. ابھی یہ محبت کی باتیں اللہ کے پیغمبر سے، رسول اللہ سے کر رہا ہوں آتی. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائیں گا. یا رسول اللہ کہہ دیجئے اس سے کہ اللہ اس کا حساب نہیں لے گا، یوں ہی اس کو جنت میں داخل کر دے گا. محبت پیدا کرو اللہ سے. یہ دنیا کی چیزوں سے میری ماں بہنوں محبت کر کے پیدا کرنے والے مالک کی محبت دینوں سے مت نکالیے. جس کے صدقے میں سفارش، جس کے صدقے میں شفاعت، جس کی وجہ سے یہ پاکیزہ زندگی، جس کی وجہ سے سجدے کی یہ توفیق، جس کی وجہ سے حیا کی یہ چادر آپ کو ملی ہے، اس پیغمبر، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بھولیے. ان صحابیات کی قربانیوں کو مت بھلا دیجیے، ان صحابیات کی محنتوں کو مت بھلائیے، ان کی رونا، ان کا گڑ گڑانا مت بھول جائیے. اس لیے کسی بھی آدمی کو آپ حقیر اور ذلیل مت سمجھیے، کسی کو برا مت سمجھیے. سب کے اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سب اللہ کے کرم و رحم پر جی رہے ہیں. جو اللہ جس کو جو توفیق دیا اسی. اللہ رب العالمین نے فرمایا خبردار کسی کو نام بگاڑ کر کے مت پکارو. یہ پکارنا، یہ کہنا، یہ ایمان کے بعد سب سے بڑا خراب گناہ ہے، فسق ہے. اور ایسا کام کرنے والا گنہگار. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن. اور اے ایمان والو، اے ایمان والیو، مرد عورت دونوں سنو، تم ہمیشہ زن سے بچو. یہ بہت خطرناک گناہ ہے. بد زنی جس کو کہتے ہیں بہت سنگین گناہ ہے. جس کو اس کی لت لگ جاتی ہے وہ اللہ سے بھی بدزن ہو جاتا ہے. پہلے انسان سے بدزن ہوتا ہے، پہلے فلاں سے بدزن ہوتا ہے، قریبی سے بدزن ہوتا ہے، رشتہ داروں سے بدزن ہوتا ہے، ہوتے ہوتے نیک لوگوں سے بدزن ہوتا ہے، پھر ہوتے ہوتے وہ رسولوں سے بدزن ہوتا ہے، ولیوں سے بدزن ہوتا ہے. پھر آگے چل کر کے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے کہ تم ہمارے نیک بندوں سے بدزن ہو گئے، ہاں تو میرے ولیوں سے بدزن ہوا، میرے نبیوں سے ہوا، لو مجھ سے بھی بدزن ہو جاؤ. پھر شیطان اس کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے اور پھر وہ بندہ، وہ بندی اللہ سے بدزن. کیسے بدزن ہوں گے؟ پورے رمضان روزہ رکھا، کچھ بھی اللہ نہیں دیا، ہو گیا نا بدزن. یہی تو نا. دعائیں اتنی کیا حضرت، ابھی تک کچھ دعا کا پھل نہیں ملا، کیا ہو گیا؟ بدزن. زکوٰۃ دیا اتنا، اس کا کچھ اثر ہوا نہیں، مال میں بڑھوتری نہیں، تجارت میں کامیابی نہیں، کیا اللہ کیا؟ بدزن. شیطان دل میں ڈال دیتا ہے. یہ تیرے ماں باپ ہیں، دیکھو تیرے لیے اتنا خیال نہیں رکھتے، وہ چھوٹے بھائی کا زیادہ خیال رکھتے، کیا ہوا؟ بدزن. ماں باپ سے بدزن کرا دیا. ایک دوسرے سے بدزنی شیطان پیدا کرتا ہے. یہ سنگین گناہ، یہ نفرتوں کے اڈے بنا دیتا ہے. امام سے بدزن کرا دیتا ہے، یہ امام ٹھیک نہیں، بدزن. نمازیں خراب ہو گئی، یہ مولوی سے بدزن، یہ فلاں سے بدزن، یہ بڑے سے بدزن، بڑے چھوٹے سے بدزن. کیا ہوا؟ یہ بدزنی کے گناہ بہت خطرناک ہے. لہذا پہلے شیطان اپنے چھوٹوں سے بدزن کراتا ہے،
گھر والوں سے بدزن کراتا ہے، ماں باپ سے کراتا ہے، بیوی شوہر سے کراتا ہے، رشتہ داروں سے کراتا ہے، پھر آگے نیک لوگوں سے کراتا ہے، پھر ولیوں سے کراتا ہے، علماء سے کراتا ہے، دین کے کاموں سے کراتا ہے، پھر رسولوں سے کراتا ہے، پھر چل کر کے اللہ سے اس طرح بدزن ہو جاتا ہے۔ دعا مانگے اللہ نے کچھ نہیں دیا، بدزنی ہو گئی۔ انکا ظن، بچو اس سے، یہ شیطان کا کام ہے۔ ان بعض الظن، اس بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، تو مت لگاؤ۔ آج یہ گناہ بہت سنگین ہے، پڑھے لکھے لوگ، اچھے لوگ، دیندار لوگ بھی کرتے ہیں۔ دیکھو کیا کر رہا ہے، کہاں سے جا رہا ہے، کیا لا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ بدزن۔ ولا تجسسوا، یہ نمازوں کو خراب کرنے والی عادت ہے، یہ نیکیوں کو برباد کرنے والی عادت ہے، یہ حقیر اور حسد کرنے والی عادت ہے۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرو، یہ سنگین خطرناک گناہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، آپ نے فرمایا بھائی گوشت کھا کر کے آیا ہے کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ مہینوں گزر گئے ہیں، گھر میں گوشت کبھی نہیں پکا ہے، اتنی وسعت نہیں کہ گوشت کھا سکوں میں۔ روز اللہ ہم لوگوں کو کھلا رہا ہے، ایک دن اگر افطار اور سحری میں نہ آئے تو کہتے ہیں روزہ پھیکا پھیکا ہو رہا ہے، سحری کا دل نہیں لگتا کرنے کے، افطار میں مزہ ہی نہیں آیا، گوشت نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں صحابی؟ یا رسول اللہ مہینوں گزر گئے، گوشت دیکھا نہیں ہوں، کھانا تو دور کی بات ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، تیرے منہ میں گوشت کے ریزے نظر آ رہے ہیں مجھے، اس کے ریشے نظر آ رہے ہیں، اس کے ٹکڑے دکھائی مجھے دے رہے ہیں، کھایا ہے تم نے؟ یا رسول اللہ معاف کیجئے، میں نہیں کھایا، دیکھا بھی نہیں ہوں، پکا بھی نہیں میرے گھر میں۔ تو آپ نے فرمایا کسی کی غیبت کیا کیا؟ وہ لوگ سچ ہوتے تھے فوراً بولتے تھے، ہم لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں۔ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ایک کی غیبت میں نے کر کے آئی، کہا کہ وہ گوشت کے ٹکڑے یہاں نظر آ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ مفتی کا فتویٰ نہیں، ہماری بات نہیں میری ماں بہنوں۔ کیا فرمایا اللہ؟ اگر تم غیبت کو پسند کرتے ہو تو مردار بھائی کے گوشت کھانا بھی تم پسند کرو۔ جو آدمی غیبت کرتا ہے اس کی باطنی طور پر اس کے منہ میں مردے کی گوشت لگ جاتی ہے۔ ایمان کی کمزوری کی بڑی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس سے نمازی بھی متاثر ہے، حاجی بھی متاثر ہے، اچھے لوگ متاثر ہیں، اس کو ایک اپنی عادت سمجھ لیے ہیں۔ اللہ فرمائے واتقوا اللہ، ڈرو تم اللہ سے، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت توبہ کا زمانہ چل رہا ہے، مزدوری لینے کا وقت ہے اور اللہ دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ کیا ہے؟ تیار ہے، آؤ لے لو۔ وانیبوا الی ربکم، آؤ میری طرف رجوع کرو، آؤ میرے در پر آ جاؤ مجھ سے مانگو، آؤ مجھ سے سوال کرو۔ یہ عشرہ وہی گزر رہا ہے، اس لیے اگر غفلت میں گزر گئے کچھ دن تو ابھی بھی موقع ہے، اس لیے میری ماں بہنوں اپنے گھر میں تلاوت کی عادت، کثرت سے توبہ کی عادت، دلوں سے نفرت، بغض، حسد پاک کر کے اللہ سے رو کر کے منا لو۔ اس وقت میں مسلمانوں کے پاس یہی ایک ہتھیار ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایک ہتھیار، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پورے ملک پر نظر ڈالو میری ماں بہنوں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ حکومت، نہ فوج، نہ عدالت، کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، ہے کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کی طاقت، دعا کی طاقت کے علاوہ۔ دعا کیجئے، سب بہت ضروری ہے دعا کرنا، اور دعا صرف رسمی دعا نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی کے ساتھ دعا کرنا ہے، توبہ کر کے کرنا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو بچا لیجیے، تو ہی مسیحا ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے، اگر نہیں تو پھر یہ حالات اتنے بگڑنے والے ہیں کہ کوئی بچا نہیں سکتا۔ دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ تیار ہے۔ دیکھیے کتنے معصوم قید خانے میں چلے گئے ہیں، ان کی ماں بہنیں بیویاں تڑپ رہی ہیں، کتنے ایسے غریبوں کے آشیانوں کو لوگوں نے اجاڑ دیا ہے، لوگ ٹھٹر رہے ہیں، گھر کے باہر ہو گئے، افطار و سحری کا نظام ان کا بگڑ گیا۔ کون ہے بچانے والا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس لیے روئیے۔ آج اگر کسی کے حق میں آپ دعا کریں گے تو کل آپ کے حق میں بھی کوئی دعا کرے،
اس لیے یہ وقت ہے، بہت اہم وقت ہے، بہت اہم دن ہے، بہت قدر کا دن ہے، بڑی قدر کی راتیں ہیں، بڑے قدر کی گھڑیاں لمحات ہیں۔ یہ چلا گیا تو پتہ نہیں اگلا ملے گا نہیں ملے گا۔ کتنے لوگ توبہ کے بغیر قبروں میں سو گئے، کتنے لوگ توبہ کے بغیر دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگ اللہ کو منائے بغیر دنیا سے کفن پہن کر کے چلے گئے۔ یہ قوم اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے موقع ہے، غنیمت جانیے، توبہ کیجیے۔ اعتکاف میں جو حضرات بیٹھے ہیں، بہت ادب احترام سے بیٹھنا پڑے گا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بہت ادب احترام سے اللہ کے گھر میں بہت عزت و وقار کے ساتھ رہیے، ادب کا پورا پورا خیال رکھیے، ہر فضول اور بیہودہ باتوں سے بچیے، ورنہ اگر خدا نخواستہ مسجد کی بے حرمتی ہو گئی، عبادت میں فرق آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے پر آتے تھے تو رو رو کر کے آپ تر ہو جاتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے علی تو بہادر ہے، طاقتور ہے، لیکن جب یہاں پہنچتا ہے تو اتنا کیوں روتا ہے؟ کہتے تھے یہ دربار خدا ہے، اللہ کا دربار ہے، پتہ نہیں کہیں کوئی گستاخی بے ادبی ہو جائے تو کیا ہو جائے گا۔ میں اللہ کے گھر میں جا کر کے اللہ کی کوئی اگر خطا گستاخی کر دیا تو اللہ رب العالمین ہمیں کیا کہا، اس لیے ڈرتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے گھر میں بلایا ہے، اس کی قدر کیجیے۔ یہ جو موبائل رکھ کر کے آئے نا، اس کو موبائل کو اعتکاف میں گھر میں ڈال دیجیے۔ بے شک۔ ارے 8-10 دن ذرا چھوڑ دو، دنیا کو چھوڑ کر کے آئیے۔ نہیں حضرت موبائل اس لیے لایا ہوں نے کہ ذرا قرآن پڑھیں گے موبائل سے۔ مسجد میں موبائل سے قرآن پڑھنا، گھر میں موبائل سے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر موبائل سے قرآن پڑھیں گے تو گھر میں جو قرآن رکھا ہوا اس پر گردے جم جائیں گے۔ کب اٹھائیں گے ہم اس کو؟ کب اس کو پاک کریں گے؟ کب قرآن کو ہاتھ لگائیں گے؟ ہاتھ لگانا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، اس کو چھونا بھی ثواب۔ لہذا موبائل میں اگر دیکھ کر کے کریں گے تو قرآن کی بھی حرمتی ہوگی۔ اس لیے گھروں میں علماء کرام فرماتے موبائل میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں سفر میں ہے پڑھیے، سواری میں ہے پڑھیے، کار میں ہے پڑھیے، بس میں ہے پڑھیے، جہاں قرآن کا نسخہ نہیں ہے وہاں پڑھیے، لیکن گھر میں تو قرآن ہے، اٹھا کر کے پڑھو میری ماں بہنوں، موبائلوں میں نہ پڑھو۔ اور مسجد میں بھی موبائل سے قرآن نہ پڑھیے، یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے، قرآن کی بے حرمتی ہے، ورنہ مسجد میں قرآن یوں ہی رکھا رہ جائے گا، مصلی ہاتھ کبھی نہیں لگائیں گے، اس میں گرد و غبار جم جائیں گے۔ میں تو مسجدوں میں تقریباً 10 مسجدوں میں جاتا آتا رہتا ہوں آپ کی دعاؤں سے، دیکھتا ہوں قرآن جہاں اگلے مہینے میں دیکھا وہاں وہی قرآن ابھی بھی پڑھا ہوا، اس کو ذرا بھی کوئی ٹچ نہیں کیا، اتنے غفلت ہے قرآن سے۔ اس لیے موبائلوں سے دور رہیے اگر اعتکاف میں بیٹھے، ماں بہنیں بھی اگر کوئی گھر میں ہو تو وہ بھی دور رہے موبائل سے، ذرا ایک دن کٹ کر کے تب اللہ کہیں نوازے گا، اور آدھی دنیا میں رہیں گے تو اللہ کہے گا کہ یہ بندہ صرف ایک رسم ادا کر رہا ہے۔ دوسری بات، بڑی ادب و احترام کے ساتھ مسجد میں رہیں، اچھے کپڑے پہن کر کے رہیں، اچھے لباس کے ساتھ رہیں، خوشبو لگا کر کے رہیں، فرشتے آتے جاتے ہیں، ہمیشہ ادب کا پورا ملحوظ رکھیے ورنہ دعائیں ناکار ہو جائیں گی۔ ادب احترام کے ساتھ اللہ سے مانگیے، مانگنے کے وقت ہے، دعا کا وقت ہے، مغفرت کرانے کے وقت ہے، لینے کے وقت ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کے توفیق دے، اللہ سب کو نیکی اور اس کے توبہ کی توفیق دے، اللہ سب سے راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم لا الہ الا هو الحلیم الکریم، انت رب العرش العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے بنے، اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، خطائیں ہو گئی، غلطیاں ہو گئی، اب جاؤں تو جاؤں کہاں، تیرے دربار کے سوا کوئی دربار نہیں۔ اے اللہ تیرے سوا کسی کو معبود مانا نہیں، کسی کو خالق مالک مانا نہیں، تو ہی ہے سب کا مالک، سب کا پیدا کرنے والا، سب کا دیکھنے والا، سب کو کھلانے پلانے والا، تو پوری کائنات کا مالک، چپے چپے ذرے ذرے کا مالک، تیرے ہی عبادتیں ہیں، حمد و ثنا ہے، تعریفیں ہیں۔ اے اللہ تو ہی اس لائق ہے، تو صرف سے پاک صاف ہے،
تیری ذات ہر عیب و عیوب سے پاک و صاف ہے۔ تو بڑی قدرت رکھنے والا، شان والا ہے اللہ۔ اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار کمزور بندے ہیں، اپنے فضل و رحمت و کرم سے معاف فرما دیجیے، سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، سب کی لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ دنیا کی خواہشات نے ہم کو گناہوں کے قریب پہنچا دیا اللہ، شیطان نے ہم سب کو گمراہ کر کے رکھ دیا اللہ۔ اے اللہ بدزنی ایک بہت بڑا گناہ ہے اللہ، اس سے ہم سب کی حفاظت فرما، نفرتوں کو مٹا کر کی محبتیں پیدا فرما۔ اے کریم رحیم مولا، ہم سب محتاج ہیں، اپنے فضل سے ہم سب کی ضرورتیں حاجتوں کو غیب سے پوری فرما دے۔ اے اللہ یہ عشرہ بہت برکت والا، تو دینے والا ہے، ہم سب محتاج لینے والے ہیں، تو دیو تو اللہ اپنی شان کے مطابق ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے چہرے بڑے اچھے نہیں، ہماری عبادتوں میں اخلاص نہیں، نیتوں میں پاکیزگی نہیں، نبی کی سنت نہیں۔ اے اللہ ان ساری کمی کوتاہیوں کے باوجود ہر ایک کے نیکی کو قبول فرما دیجیے، ماں بہنوں کی نیکیوں کو قبول فرمائی، ان کے روزوں کو قبول فرمائی، ان کے کھانے پینے کی محنتوں اور روزے داروں کی خدمتوں کی قبول فرمائیے۔ اے اللہ ان کی تلاوتوں کو قبول فرما دیجیے، ذکر و اذکار تسبیحات کو قبول فرما دیجیے، نماز تراویح پڑھنا سننا سب کے قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ زمانہ روزے کا رمضان کا گزر رہا ہے، بڑا حصہ گزر گیا، ہم لوگ صرف کھانے پینے کے علاوہ شاید کچھ اور خاص عمل کیے، اے اللہ کچھ بھی نہیں ہے نام اعمال، تیری نعمتیں تو خوب کھایا لیکن تیرا شکر ڈھنگ سے ادا نہیں کر سکا، جیسا کرنا چاہیے تھا ہم لوگ نہیں کر سکے۔ اے معاف کرنے والا میرے مولا معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، راضی ہو جائیے سب سے راضی ہو جائیے، نیکیوں کی توفیق ہدایت عطا فرمائیے، جس طرح سے ابھی نیکی کے شوق ہے اللہ، اس کے بعد بھی وہ شوق ہم سب کو عطا فرمائیے، وہی حالات زندگی ہم سب کو عطا فرمائیے، خیر اور برکت رحمت والی عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس وقت میں پورے ملک میں ایک ظلم کی کیفیت ہے اللہ، تو ہر ایک کمزوروں کو سہارا دے دیجیے، ظالم کے ظلم سے سب کو بچا دیجیے، قیدیوں کو رہائی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ کو اپنا فضل اور کرم کا معاملہ فرمائیے، ہم کمزور ہیں، ہم لوگ کمزور ہیں، تو کمزور نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے اعمال ضرور کمزور ہیں لیکن تیری سخاوت کمزور نہیں، تیری مغفرت کمزور نہیں ہے۔ اے اللہ تو کسی کی ایک عمل سے بھی اس کی زندگی کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ سارے لوگوں کی زندگیوں کو پاک صاف کر دیجیے، اس مجلس مبارک میں جتنے لوگ آئے ہیں، جتنی ماں بہنیں حاضر ہوئی ہیں، اے اللہ سب کے دلوں کو پاک فرمائیے، سب کی دلوں میں اپنی خاص رحمت محبتیں عطا فرمائیے، رسول اللہ کی قربت اور شفاعت نصیب فرمائیے، ایک ایک سنت سے ہم سب کی قدر کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ سب کی ضرورتیں سب کی حاجتیں پوری فرما دیجیے، عید آنے والی ہے، سب کی کچھ نہ کچھ ضرورتیں ہیں، اے اللہ سب کے آسانی سے ضرورتوں کو پوری فرما دیجیے، سب کے گھروں میں سکون نصیب فرمائیے، فرما بردار اولاد بنا دیجیے، نافرمانیوں سے سب کی حفاظت فرمائیے۔ تو بہت اعلیٰ مقام، تیری شان بڑی ہے، تیری نعمتیں بڑی ہے، اے اللہ اسی قدر ہم نہیں کر پاتے، اللہ کو اپنے فضل سے ہم سب کو قدر کی توفیق نصیب فرمائے، قدر کی توفیق نصیب فرمائے، ایک ایک نیکی کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے قرآن کریم پڑھا ہے اس کو قبول فرمائے، حرف حرف پر قبولیت عطا فرما دیجیے، کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ تو ذات اور پاک صاف ہے تیری ذات کہ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے پر آتا ہے، تو اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، تو اپنی رحمت کو دیکھ کر کے معاف فرما دیتا ہے۔ بس میرے مولا اس رمضان کی آخری عشرے میں ہر ایک کی مغفرت فرمائیے، جن کے گھروں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرمائیے، خلاصی جہنم نصیب فرما دیجیے، بخشش و مغفرت کے فیصلے نصیب فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا غفور الرحیم، نیک لوگوں کی دعاؤں میں ہم سب گنہگاروں کو بھی شامل فرما قبول فرما دیجیے، دین کی کام اور خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو بھی قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم اور فیض سے ہم سب کو مالا مال فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم اور رحم سے قبول فرما،
جو بیمار انہیں صحت و شفا نصیب فرما دیجیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرما دیجیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو پیارے آقا کے صدقوں میں قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے ہمارے مدرسے